السلام علیکم فرینڈز، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ فرینڈز، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم گائیڈ بک آن فیڈک کنٹریکٹ پر ایک ڈیٹیل لیکچر سیریز چلا رہے ہیں۔ آج کے سیشن میں ہم چیپٹر 6 بڈر کوالیفیکیشن اینڈ ایوالویشن کرائٹیریا کو ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے۔ اس لیکچر میں سلیم جاوید صاحب، جو کہ بک کے اتر بھی ہے، وہ ہمارے ساتھ اپنا پروفیشنل ایکسپیرینس اور پریکٹیکل انسائٹ شیئر کرتے ہوئے ایکسپلین کریں گے کہ بڈر کوالیفیکیشن کس طرح ڈیٹرمائن کی جاتی ہے، کون کون سے مینڈیٹری کرائٹیریا ہوتے ہیں، اور ایوالویشن پروسیس کیسے انشور کرتا ہے کہ پروجیکٹ ٹیکنیکلی کمپیٹنٹ اور فائنینشلی کیپیبل کنٹریکٹر کو ہی ایوارڈ ہو۔ تو یہ چیپٹر ان تمام پروفیشنل کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے جو کہ پروکیورمنٹ، کنٹریکٹ مینجمنٹ اور ٹینڈر اور ایوالویشن سے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ڈیل کرتے ہیں، کیونکہ یہیں سے بڈنگ ٹرانسپیرنسی اور فیئرنیس کا اسٹرانگ فاؤنڈیشن اسٹیبلش ہوتا ہے۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ لیٹس بگن وتھ چیپٹر نمبر 6۔ الرحمن الرحیم۔ اب تک نا ہم نے جو چیپٹر کیا تھوڑا سا اوور ویو کر لیتے ہیں نا۔ پہلا چیپٹر تو صرف یہ تعارف تھا کہ کنٹریکٹ انجینئر کی رسپانسبلٹی کیا ہے، اس نے اپنی نوکری کس طرح کرنی ہے، کون سی سرٹیفکیشن اس کے پاس ہونی چاہیے۔ پھر دوسرے چیپٹر سے ہم نے یہ شروع کیا کہ پروجیکٹ شروع کس طرح ہوتا ہے، PC1 کیسے بنتا ہے، ڈبل اے کیسے ہوتی ہے، ٹیکنیکل سیکشن کیسے ہوتے ہیں۔ تیسرے سیکشن میں ہم نے یہ کہا کہ چلو جب یہ PC1 اور یہ ساری چیزیں بن گئی ہیں تو اب آپ نے RFP بنانی ہے، تو اس کے لیے آپ نے والیوم 1 ہے، والیوم 2 ہے، BOQ ہے، اس میں دوسری چیزیں وہ کیسے بنانی ہے۔ تو یہ آپ نے جب کر لیا تو چوتھے چیپٹر میں ہم نے یہ کہا کہ اب آپ نے بڈنگ کے لیے دینا ہے، تو بڈنگ کے پروسیس کون سے ہیں، اس میں ایڈورٹیزمنٹ میں کیا لکھیں گے، فنڈنگ سورس وغیرہ، یہ چیزیں ہم نے ڈسکس کی۔ پھر پانچویں چیپٹر میں ہم نے یہ کہا کہ جب ہم نے بڈنگ کے لیے دیا تھا تو اس میں دو اہم چیزیں ہم نے رکھی تھی، بڈ سیکورٹی اور بڈ ویلیڈیٹی۔ تو بڈ سیکورٹی کیا ہے، کتنی ہونی چاہیے، اور بڈ ویلیڈیٹی کتنی ڈیوریشن، اور یہ ہم نے ڈسکس کیا تھا پانچویں میں۔ ابھی ہم چھٹے چیپٹر کی طرف جا رہے ہیں کہ اب ہم نے وہ تو کرنا ہے، بڈ آ گئی ہیں ہمارے پاس، تو بڈ آ گئی ہیں تو اب ان کی کوالیفیکیشن اور ایوالویشن کرنی ہے۔ تو دیکھیں بڈ سیکورٹی اور بڈ ویلیڈیٹی جو تھا اس میں ہم نے یہ معلوم کیا تھا کہ سیریس کون ہے، یعنی اس کا مقصد یہ تھا کہ کون سا کنٹریکٹر سیریس ہے، لیکن ہم نے یہ نہیں کیا تھا کہ کون سا کیپیبل ہے۔ سیریس تو چلو آ گیا ہمارے پاس جتنے بڈ وغیرہ ہے، لیکن اس میں قابلیت بھی ہے کہ نہیں، تو یہ اب ہم یہاں پہ کریں گے کہ اس میں ہم اس کی قابلیت جانچیں گے۔ اچھا، کوالیفیکیشن کیوں ضروری ہے؟ ایوارڈ، کسی کو کنٹریکٹ ایوارڈ کرنے سے پہلے جو ہماری ڈپارٹمنٹ ہے وہ اس بات پہ سیٹسفائی ہونا چاہیے، صرف اس بات پہ سیٹسفائی نہ ہو کہ سب سے کم ہمیں کون پیسے دے رہا ہے۔ یہ کچھ ٹولز ہیں کہ جس میں ہم نے یہ ٹیسٹ کرنا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کنٹریکٹر جو ہے نا ایسے کنٹریکٹر کے پاس چلا جائے کا ہمارا ٹھیکہ یا جو کر ہی نہ سکے مکمل، یا جو ہے نا اس کے پاس پیسے ختم ہو جائے، ہم نہ دے سکے، اس کے پاس اپنے بھی نہ ہوں، تو پھر اس طرح ڈسپیوٹ اور ٹرمینیشن ہو جائے۔ پھر یہ ہے کہ اس میں فیئر کمپٹیشن ہو جائے، مختلف ہم نے جب وہ پیمائشیں رکھ دی ہیں کہ اسی حساب سے ہونا ہے تو ہمیں کمپٹیشن آسان ہو جائے گا۔ اور چوتھی بات یہ کہ ینگ انجینئر جو ہیں ان کو یہ پتہ چل جائے کہ ایک ہوتی ہے پرائس اٹریکٹیونیس، یعنی کہ پرائس بہت اچھی ہے، اس کی طرح آپ کا دل لپکتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ ڈیلیوری رسک کون سے، کہ یہ ڈیلیور کر سکتے کہ نہیں۔ تو یہ دو چیزوں کا سمجھ آ جائے نوجوان انجینئروں کو کہ یہ بھی سیکھ لیں اس پروسیس کے ذریعے، تو یہ ہے اس کے مقاصد۔ اچھا، پروکیورمنٹ جو سائیکل ہے اس میں کہاں پہ کوالیفیکیشن فٹ ہوتی ہے؟ تو اس کا آسان طریقہ جو سیکوینس ہے وہ تو یہ ہے کہ سنگل سٹیج بڈنگ جو ہے نا وہ اس طرح ہوتی ہے کہ پہلے انویٹیشن آپ نے دی، ایڈورٹیزمنٹ دی، اس سے بڈ آپ کو ریسیو ہو گئے، بڈ سیکورٹی وغیرہ کے فارم آ گئے، پھر ان کو آپ نے پریلیمنری پہلے صرف یہ چیک کیا کہ سارے پیپر اور اس کے ڈاکومنٹ سارے ٹھیک ہے، فارم اس پہ اسٹیمپ لگی ہے، کوئی اس میں ایرر نہیں ہے، وہ چیک کر لیا۔ پھر آپ نے کوالیفیکیشن ایوالویشن میں اس کا یہ دیکھنا ایکسپیرینس کیا ہے، اس کے پاس پیسے کتنے ہیں، اس کے ریسورسز کتنے ہیں، اس کی قانونی طور پر ایلیجیبل ہے کہ نہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے نا آپ نے ٹیکنیکل اور فائنینشیل ایوالویشن کرنی ہے، جس کے جو ہے نا مطلب ہے کہ وہ اسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ ویسے سٹیپ وائز ہے۔ پھر اس میں سے آپ نے لویسٹ یا موسٹ ایڈوانٹیجیس جو بڈر ہے اس کو چننا ہے، اور پھر پوسٹ کوالیفیکیشن ہے۔ مسئلہ ایک ہے کہ ایک بار آپ نے ایوارڈ کر دیا تو کچھ چیزیں بعد میں کنفرم بھی کرنی ہوتی ہیں۔ بہت ساری چیزیں تو آپ نے اس وقت کر لی اور اس کو ایوارڈ دے دیا، لیکن کچھ ڈاکومنٹس ایسے ہیں کہ جو آپ کو اس کو ایوارڈ کرنے کے بعد بھی اس کے واپس جا کے کنفرم کرو گے کہ یہ صحیح تھے یا نہیں تھے۔
تو یا مثال کے طور پر جس طرح وہ اس نے سی وی دیے ہیں یا وہ دیے اکوپمنٹ کے لیے، وہ تو بعد میں بھی آپ جا کے موقع پر کنفرم کرو گے نا، تو اس کے بعد آپ مطلب ہے کہ ریکمنڈیشن آف ایوارڈ اور اپروول ہوتا ہے، یہ طریقہ کار ہے۔ تو اس میں میں نے لکھا ہے کہ ینگ انجینئر کی ایک ٹپ ہے کہ آپ نے فوری طور پر کمپیئر، یعنی آپ نے پرائس کی طرف نہیں جانا، جو ہی آپ کے پاس آ گئی ہیں ایوالویشن، فرض کرے آپ کے اوپر کوئی سینئر انجینئر نہیں ہے، بڑا آدمی نہیں ہے، سمجھا پہلی دفعہ کہیں پر بیٹھے ہیں ایز اے کنٹریکٹ انجینئر، تو آپ کا بڈ آتی ہے، آپ نے فوراً دیکھنا شروع کیا سب سے لویسٹ کون سی ہے، تو آپ نے فوراً ادھر نہیں جانا، بلکہ پہلے رسپانسونیس دیکھنی ہے، پھر بڈر کی کوالیفیکیشن کرنی ہے، کوالیفائڈ ہے کہ نہیں، پھر اس کی کاسٹ دیکھنی ہے، یعنی کاسٹ کا نمبر اس کے بعد میں آئے گا۔ تو سورسز آف کوالیفیکیشن کیا ہے؟ جب آپ کوالیفیکیشن دیکھتے ہو کہ یہ کوالیفائڈ ہے کہ نہیں، یہ کنٹریکٹر جو میرے پاس ہے اس پروجیکٹ کے لیے کوالیفائڈ ہے کہ نہیں، اس کے پیمانہ کیا ہے؟ اس کا پیمانہ سب سے پہلے آپ کا آئی ٹی بی، انسٹرکشن ٹو بڈر، جو آپ نے خود اپنے آر ایف پی میں لکھا ہے کہ اس قسم کا کنٹریکٹر ہوگا تو میں لوں گا ورنہ نہیں، تو سب سے پہلے تو آپ کے آئی ٹی بی ہے، انسٹرکشن ٹو بڈر ہے، اس کے بعد باقی پی سی کے سٹینڈرڈ فارم بھی ہیں کہ اس کی کیٹیگری کیا ہے، اور مطلب ہے کہ وہ ہے، اس طرح پیپر کے رول بھی آپ دیکھیں گے کہ وہ بھی آگے آئیں گے، اس حساب سے بھی دیکھ لیں گے۔ فنڈنگ ایجنسی مثلا ورلڈ بینک کہتے ہیں کہ نہیں اس قسم کا کنٹریکٹر مجھے چاہیے، تو وہ بھی آپ کے سامنے ایک میزان ہے کہ اس کے ذریعے سے بھی آپ چیک کریں گے کہ یہ کنٹریکٹر اس کے برابر ہے کہ نہیں۔ تو یہ اسی طرح کے کوئی خاص امپلائر ہے جس نے اپنے رول بنایا کہ مجھے اس قسم کا کنٹریکٹر چاہیے، تو وہ آپ کو لکھا ہوگا، اس کے حساب سے آپ دیکھیں گے، یعنی یہ ساری چیزیں ہیں جس سے ذریعے آپ کوالیفیکیشن چیک کریں گے۔ یا مثال کے طور پر جو ہے اگر آپ ڈرافٹ کر رہے ہیں آپ خود، تو اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ اس میں یا رپورٹ ڈرافٹ کر رہے ہیں تو اس میں دیکھیں گے اس میں مینڈیٹری کیا ہے، ڈیزائربل کیا ہے، یعنی لازمی کیا ہے، اور پسندیدہ کیا ہے، وہ بھی چیزیں دیکھیں گے نا۔ اور یہ آپ یعنی مقصد یہ ہے کہ جو مینڈیٹری ہے اس پہ تو پاس فیل کا فیصلہ ہوگا نا، اگر ایک چیز مینڈیٹری ہے اور اس نے نہیں دی کنٹریکٹر نے، تو پھر تو یا پاس ہے یا فیل۔ اور ایک چیز ڈیزائربل ہے، وہ اس کے پاس یعنی اس کے پاس بہت یہ چیز موجود ہے، ایکسس موجود ہے، تو اس پہ اس کے سکور بڑھیں گے۔ آپ نے 15 سال ایکسپیرینس مانگا، اس کے پاس 20 سال کے ایکسپیرینس ہے، تو اس کا سکور بڑھ گیا نا۔ اچھا، یا آپ نے ایک سرٹیفکیٹ مانگی اور 10 سرٹیفکیٹ پیش کر دی، تو اب ہمارا یعنی یہ طریقہ، یعنی یہ جو سٹیپ ہیں وہ کون سے رہے ہیں؟ 3 لیئرز ہیں، جس میں آپ بڈ کو، آپ کے پاس بڈ آ گئی تو 3 لیئرز میں 3 سٹیپ میں آپ نے اس کا رسپانس کرنا۔ سب سے پہلے ٹرم ہے رسپانسونیس، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو فارمل، جو آپ نے کہا تھا کہ یہ فارم آپ نے اسٹیمپ کر کے سائن کر کے دینے، بڈ سیکورٹی سی کس نے دی ہے، ریکوائرڈ فارم اس نے سائن کر لیے کہ نہیں، پرائس اس نے اسکیجول کمپلیٹ ہے کہ نہیں، وہ آپ نے چیک کرنے فارم کو، تو اگر نہیں تو اس کو نان رسپانسو کر کے آپ اس کو ریجیکٹ کر دیں، اور آگے مطلب ہے کوالیفیکیشن، پھر کوالیفیکیشن کا پروسیس آتا ہے۔ کوالیفیکیشن میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ اس کی کیپیسٹی ہے، ٹیکنیکلی ایکسپیرینس ہے، فائنانسز ہیں، ریسورسز ہیں کہ یہ کام کر سکتے کہ نہیں، اس نے اس طرح کے پہلے کام کیے ہیں، ٹرن اوور اس کے پاس کافی ہے، ورکنگ کیپٹل اس کے پاس ہے آگے چلانے کے لیے کہ نہیں، اس کو آپ دیکھیں گے، اس کی بڈر کی کوالیفیکیشن۔ اگر یہاں پہ یہ فیل ہو جاتے تو آگے نہیں جائیں گے۔ اب اس کے بعد جب یہ دونوں چیزیں ٹھیک ہے تو پھر ایوالویشن اور کمپیریزن پھر کریں گے کہ آپ کے پاس رسپانسو بڈز آ گئی ہیں، اس میں سے بیسٹ کون سا ہے، لوئسٹ پارٹی، لوئسٹ پرائس کیا ہے، یا ویٹ سکور ان کیو سی بی ایس۔ یہ کیو سی بی ایس کوالٹیٹو کنٹرول مطلب وہ ہے نا، میکینزم ہے ایک، کوالٹی اینڈ کاسٹ کنٹرول میکینزم، اس کو اسٹینڈرڈ کہہ لیں نا۔ تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ جب ان کے پاس آپ کی کریکٹڈ اور ڈسکاؤنٹڈ بڈ آ گئی ہے، اس میں سے اب ہم نے چننا ہے اور ایک کو ریوارڈ دینا ہے۔ تو ہمارے پاس ٹوٹل یعنی کیا ہمارے ذہن میں ہمیشہ رہنا چاہیے کہ جب بھی ہمارے بڈز آ گئی ہیں، پہلا سٹیپ اس کی رسپانسونیس دیکھیں گے، جو فارم ہم نے مانگے ہیں وہ ہے کہ نہیں، اس کے بعد اس کی کوالیفیکیشن دیکھیں گے کہ اس کے پاس مطلب یہ ہے کہ فائنانشل اور ٹیکنیکل ایکسپرٹائز ہے کہ نہیں، اور تیسرے نمبر پہ پھر ایوالویشن شروع کریں گے ان کے ساتھ درمیان کون سا بہتر بڈر ہے، اور پھر ہم ایوارڈ کر دیں گے۔ یہ 4 سٹیپ۔ ایکسپیریمنٹ ریکوائرمنٹس، تو اب اس میں ہم یہ ریکوائرمنٹ اسی لیے ہے کہ بھئی ہم دیکھیں کہ وہ کام کر بھی سکتا ہے کہ نہیں نا، یعنی اس کے پاس یہ ہے کہ نہیں۔ تو منیمم سملر کنٹریکٹر جو ریکوائرمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ بڈر نے کم سے کم اسی نیچر کا، جس قسم کا پروجیکٹ شروع ہے، مثال کے طور پر اگر آپ نے ایک پروجیکٹ دینا ہے بلڈنگ کا، ہائی اسکول کا دینا ہے، تو ہائی اسکول کی نیچر کا پروجیکٹ جو ہے
وہ نٹ لیس دین 35%. ابھی ہم نے ایڈورٹائز کیا ہے، مثال کے طور پر میں نے 100 ملین کا پروجیکٹ ابھی ہے، تو اس نے اس سے پہلے اس کا 35% اسی قسم کا ایک پروجیکٹ کیا ہوا ہے کہ نہیں؟ چاہے ایک پروجیکٹ ہو، اگر ایک اس کے پاس نہیں ہے تو 3-4 پروجیکٹ ملا کے بھی اگر وہ 35% پچھلے 3 سال میں، اس سال کو ملا کر پچھلے 3 سال میں اس کے پاس یہ کرائٹیریا ہے کہ نہیں؟ اچھا، اس میں ایک چھوٹی سی بات ہے نا، بات یہ کہ بعض اوقات ایسا ہے نا کہ بہت بڑا باشٹ ہے پروجیکٹ بن رہا ہے، مثال کے طور پر یا کوئی ایسا پروجیکٹ بن رہا ہے جس کا ہزاروں بلین اس کا وہ ہے، تو کون سا کانٹریکٹر ہوگا جو 35% مطلب اس کا وہ کر سکتا ہے نا؟ اس طرح کا بھی ہو سکتا ہے صورت ہے. تو پھر یہ اس کو ریڈیوس بھی کیا جا سکتا ہے بعض کانٹریکٹ کے لحاظ سے. اگر آپ اس کو ڈرافٹ کر رہے ہیں، ضروری نہیں کہ آپ اس کو 35، اپنے حالات کو دیکھیں، آپ کو مارکیٹ میں سمجھ آتی ہے کہ مجھے ایک بھی کانٹریکٹر نہیں ملے گا تو کم بھی کر سکتے. ہاں، وہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا، اسی طرح سملر نیچر، آپ کہتے ہیں نا کہ سملر نیچر ہو، تو وہ آپ اپنے بیڈنگ ڈیٹا شیٹ میں آپ بتائیں گے. مثلا روڈ امبیکمنٹ وارس ہے، ریلفورس اسٹرکچر ہے، کینال لائننگ ہے، کے وی اسٹیشن ہے اور ہے، تو آپ خود بتائیں گے کہ اس طرح کے سملر نیچر آپ بتائیں گے نا کہ اس طرح کا ہونا چاہیے. اور کمپلیشن جو ہے اس کو یہ کہتے ہیں کہ یا تو اس نے ٹیکنگ اور سرٹیفکیٹ لی ہوئی ہو، اسے کمپلیٹ کی ہو، اور یا پھر یہ ہے کہ فائنل کمپلیشن یا اس کے پاس فائنل آئی پی سی، یعنی اس طرح ہو کہ اس کا ثبوت ہو کہ اس نے کمپلیٹ کیے ہوئے ہیں یہ پروجیکٹ. اچھا، اگر ایک سنگل کانٹریکٹ 35% نہیں ہے تو آپ وہ، اگر آپ کو ہے تو پھر ایگریگیٹ مختلف جو کانٹریکٹس ہیں اس کی جمع کر کے وہ بتا سکتے ہیں میں نے 3-4 کی، ان سب کی ویلیو ملا کے اتنی بنتی ہے جو آپ چاہتے ہیں. تو ڈاکومنٹ اس کے ساتھ کیا وہ دے گا آپ کے پاس، وہ یہ جو ہے نا ریکویسٹ کی کاپیز بھی دے سکتا ہے اسٹیمپ کہ بھئی یہ میرے کام ہو گیا اور یہ ہو گیا، یا مثال کے کمپلیشن ٹیکنگ اور سرٹیفکیٹ بھی دے سکتا ہے جس میں اماؤنٹ ہو، یا فائنل آئی پی سی بھی آپ کو دے سکتے ہیں، اس سے بھی آپ کو معلوم ہو، یا صرف امپلائر کا کنفرمیشن لیٹر بھی ہو سکتا ہے کہ اس نے ہمارے ساتھ یہ پروجیکٹ مکمل کر لیا، یا آن گوئنگ پروجیکٹس ہیں تو اس کا وہ پرسنٹیج بھی دکھا سکتا ہے کسی بھی ثبوت سے کہ میرے پاس یہ اس طرح کا ایک پروجیکٹ کی صلاحیت ہے جو میں نے اتنے برابر کیا ہوا ہے. تو ایوالویشن چیک لسٹ میں جو ہے نا پروجیکٹ ٹائپ ہے، ایگزیکیوٹڈ ورک آپ دیکھیں 35% کرنٹ ٹینڈر اماؤنٹ کے برابر ہے یا نہیں ہے، کمپلیشن پچھلے 3 سال میں اور کرنٹ ایئر میں ہے کہ نہیں ہے. اگر کسی پروجیکٹ میں 3 سال کی وجہ 4 سال ہے تو آپ وہ دیکھیں گے، میں عموماً 3 سال ہوتا ہے، آپ 3 2 بھی 4 بھی کوئی بھی. اچھا، ڈاکومنٹ سائنڈ ہے کہ نہیں اترائزڈ آفیسر، یہ بھی آپ چیک کریں گے. اور کرنسی کنورژن میتھڈ یہ آگے بھی ہم بات کریں گے کہ اس نے مثال کے طور پر پروجیکٹ کیا ہوا ہے نا تو وہ اس نے اس وقت ڈالرز میں کیا ہے، ترکمنستان میں کیا ہوا ہے، تو اس کی ڈیٹ دیکھیں گے اس وقت اس کی کیا ویلیو بنتی تھی، اس کو اس طرح کنورٹ کریں گے، آج کی ویلیو سے نہیں دیکھ لیں گے، یعنی اس حساب سے بھی آپ نے چیک کرنا کنورژن. تو کامن پٹ فال اس میں جو آپ کو کنفیوژن ہوتی ہے نا عام طور پہ ینگ انجینئرز کو کیا ہوتی ہے کہ بڈر سبمٹ لسٹ آف پروجیکٹس ایوارڈڈ، وہ عام طور پہ کیا کرتے ہیں اپنے پروجیکٹ جو ان کو ایوارڈ ہو ان کی لسٹ دے دیتے ہیں، وہ لسٹ نہیں دیتے جو اس نے کمپلیٹ کی ہے. آدمی جلدی میں دیکھ لیتے اس نے 10 پروجیکٹ کیے ہیں، وہ 10 پروجیکٹ اس نے صرف وہ لسٹ دی ہوئی ہے جو اس کے ایوارڈ ہو چکے. اچھا، اسی طرح بعض اوقات میں نے آپ سے عرض کیا کہ فارن کرنسی ہوتی ہے اور اس میں کنورژن ڈیٹ نہیں ہوتی، بس وہ پھر مطلب آپ اپنے رولز کو دیکھیں. بعض اوقات ایسا ہوتی ہے کہ جے وی ممبر جو ہے نا وہ ایک دوسرے کا ایکسپیرینس کوٹ کرتے ہیں انکریکٹلی، یعنی آپ ایک بھی کر لیتے ہیں پھر دوسرا اس کا پھر دوبارہ کر لیتے ہیں، مطلب وہ پھر ایکسپیرینس برابر، ہم جے وی ہیں لیکن جے وی تو پھر ہی لیتے ایکسپیرینس ہونا، وہ بھی اس طرح انکریکٹ. یہ 3-4 چیزیں غلطی لگتی ہے ایکسپیرینس چیک کرنے میں. تو یہ ایکسپیرینس کو چیک کرنا بہت مطلب آسان ہے، یہ چند ڈاکومنٹس ہیں جس سے آپ کا ایکسپیرینس چیک ہو جائے گا. اب آپ نے ایکسپیرینس سے اوکے کر دیا، اے بی آپ کے 3 کنٹریکٹر ہیں، 2 اس میں سے اوکے ہو گئے. اب فائنانشل کیپیسٹی کی طرف جائیں گے. تو فائنانشل اسٹرینگتھ جو ہے نا وہ اس لیے ہوتی ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ یار یہ جو بڈر ہے تنگ تو نہیں ہو رہے، لمبی ہو گئی بات، یا اس کو کل پہ کر لیں. ہاں، تو مثال کے طور پر کہ اس کا کیش فلو اس کے پاس ہے کہ نہیں، سب یہ بھی تو ہو سکتا ہے ویریشن ہوں تو ویریشن کو یہ ابزارو کر سکتے، ویریشن اپروول میں تو بڑا ٹائم لگتا ہے، اس دوران اس پہ اتنے سارے پیسے لگیں، اس کے پاس ہیں بھی کہ نہیں، وہ تو کنٹریکٹ میں نہیں ہے، ویریشن اپروو ہوگا، پھر آئی پی سی میں پیسے آئیں گے، اس دوران اس نے کام کرنا ہے تو اس کے پاس ہیں بھی کہ نہیں. اسی طرح اور کوئی ڈیلیڈ پیمنٹس ہو جائیں تو یہ اپنے آپ کو سنبھال سکتے ہیں کہ نہیں سنبھال سکتے. تو اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہے سب سے پہلی لازمی چیز جو ہے وہ ایوریج اینول کنسٹرکشن ٹرن اوور، AACT، یہ جو ہے یہ وہ آپ نے یہ لازمی چیز ہے کہ یہ آپ نے پہلے ہر ٹینڈر پہ دیکھنا، چھوٹا ہو بڑا ہو اس میں دیکھنا
اس میں جو لکھا ہوا ہے وہ یہ ہے عام طور پہ پاکستان میں کہ اس نے لاسٹ 3 سال میں جو کنٹریکٹ کیے ہیں وہ ہمارے اس 150% ہونے چاہیے. یعنی مثال کے طور پر 100 بلین کا کنٹریکٹ آپ دے رہے ہیں تو اس نے پچھلے 3 سال میں ٹوٹل وہ 150 بلین کے کیے ہوئے. یعنی ہمارے 100 ملین کے مقابلے میں 150 ملین کے اس نے کنٹریکٹ کیے ہوں تو ہم کہتے ہیں کہ فائنینشلی ساؤنڈ ہے. اب یہ دونوں باتیں بھی آپ اپنے حساب سے دیکھ سکتے ہیں. 3 سال آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہر سال. اب یہاں پہ اگر تھوڑا سا آپ کی ڈرافٹنگ میں غلطی ہو گئی نا, آپ نے یہ لکھا ہے کہ گزشتہ 3 سال میں ہوئے, تو 3 سال تو بہت آسان ہے, 3 سال کے سارے پرائیویٹ. لیکن اگر آپ کو ریکوائرڈ تھا کہ ہر سال 1.5 گنا ہونے چاہیے تو آپ وہ ہر سال تو نہیں ہو سکتے. 3 سال میں اگر وہ اس نے کہا کہ آپ کا 100 ملین کا پروجیکٹ ہے اور اس نے آپ کو 150 ملین 3 سال میں دے تو پاس ہو گیا. لیکن ہر سال اس نے 75 ملین کیا اور وہ تھا کرائٹیریا آپ کا ہر سال تھا تو فیل ہو گیا. تو تھوڑا اس کی طرف دھیان رکھنا ہے کہ آیا آپ نے اپنے ٹینڈر ڈاکومنٹس میں اس کو ہر سال کا کہا ہے یا ٹوٹل کا کہا ہوا ہے. تو اس میں کیا کر سرٹیفائیڈ اماؤنٹس آپ نے دیکھنی ہے جو امپلائر کی طرف سے آئی ہیں اور جو کمپلیٹ ہے آن گوئنگ پروجیکٹ سے دونوں کا آپ اس کی ویلیو دیکھ لیں گے. تو بڈنگ کا وہ بھی دیکھ لیں, ڈیوریشن کتنی دی ہوئی ہے, 3 سال ہے یا 5 سال, یہ بھی دیکھ لیں. اب ہمارے واٹر سپلائی جو پروجیکٹ ہے اس میں 5 سال ڈیوریشن دی ہوئی ہے, پچھلے 5 سال کے. اچھا اسی طرح آپ سنگل کرنسی ہے تو اس کو بھی پاکستانی اس میں کر لیں, کنورٹ کر لیں. تو فارمولا اس کا کیا ہے کہ آپ کے پاس ایوریج اینول جو کنسٹرکشن ٹرن اوور ہے AACT وہ آپ کی سرٹیفائیڈ پیمنٹ جتنے سال کی ہیں 3 سال کی ہیں تو 3 پہ ڈیوائڈ کر دیں, اس کا 1.5% یعنی وہ ہونا چاہیے. اس سے 1% جو آپ کے ایڈورٹائز جو وہ اماؤنٹ ہے ٹینڈر اماؤنٹ اس سے 1.5 گنا زیادہ ہونا چاہیے. تو یہ ملٹی پلائر جو ہے نا میں نے لکھا ہے کہ یہ پروکیورنگ ایجنسی اس کو ایڈجسٹ کر سکتی ہے, 100% بھی کر سکتی ہے, 200% بھی کر سکتی ہے, پروجیکٹ کے رسک پہ یا مارکیٹ کے ڈیپتھ پہ یا پیپر ایجنسی رول جو بھی اس کو آپ تھوڑا آگے پیچھے کر دیں, یوزولی ایسا ہوتا ہے. اچھا ایک اور تھمب رول ہے, رول آف تھمب ہے وہ یہ ہے کہ امپلائر انکلوڈ کوئک سیم فار منیمم کیش فلو اویلیبلٹی, کہ اس کا 3 یا 4 گنا جو ہے نا وہ آپ کی بڈ کا ہونا چاہیے. یعنی اگر پروجیکٹ کوئی ایسا پروجیکٹ ہے جس کی IPCs آپ کو پتہ ہے کہ اس کی پیمنٹ تو صحیح طریقے سے ملے گی تو پھر اس کو 3 پہ ڈیوائڈ کر لیں, اور اگر 4 جو آپ کا وہ ہے یعنی کہ پروجیکٹ اماؤنٹ ہے نا اس کو یا 3 پہ ڈیوائڈ کر لیں یا 4 پہ ڈیوائڈ کر لیں. اگر انپریڈکٹیبل ہے تو اس کو 4 پہ ملٹیپلائر ہے نا نیچے 4 پہ ڈیوائڈ کر لیں. اتنا کیش اس کے پاس ہونا چاہیے. یہ چھوٹے پروجیکٹس کے لیے ایک تھمب رول ہے کہ اتنا کیش اس کے پاس ہونا چاہیے. تو بڈ کیپیسٹی یہ جو بڈ کیپیسٹی فارمولا ہے یہ بڑے پروجیکٹس کے لیے ہوتا ہے, کمپلیکیٹڈ پروجیکٹ. یہ آپ یہ جو ہم اس کو کر رہے تھوڑا سا اس میں ورکنگ ہے. تو اس میں کیا ہے, اس کا جو پریکٹیکل پاس فیل اسکرین یوز بائی مینی انجینئر ایجنسیز یہ اڈاپٹیبل ہے. تو اس میں ایلیجیبلٹی تو اتنی ہے نا کہ آپ کی بڈ کیپیسٹی جو ہے وہ بڈ پرائس سے زیادہ ہو. یعنی یہ جو کنٹریکٹر کر رہا ہے نا اس کی جو بڈ کی کیپیسٹی اس نے اپنی بڈ دے تو اس کی کیپیسٹی جو ہے جو انجینئر نے اسٹیمیٹ لگایا تھا یا اس کی اپنی جو بڈ پرائس اس نے دی اس سے زیادہ ہو, کیپیسٹی اس کی زیادہ ہو. تو کرنا کیا ہے اس میں, اس فارمولے میں جو ہم ابھی فارمولا یوز کریں گے اس میں کچھ ٹرمز ہیں. ایک تو ورکنگ کیپٹل ہے. ورکنگ کیپٹل کس کو کہتے ہیں, اس جو کنٹریکٹر ہے نا اس کے لیکویڈیٹڈ جو لیکوڈ ایسیٹس ہیں. لیکوڈ ایسیٹ کسے کہتے ہیں, لیکوڈ ایسیٹ ہر وہ اس کے پاس جائیداد ہے جو 1 سال میں بک سکتی ہے, وہ لیکوڈ ایسیٹ ہے. مثال کے اس میں گاڑیاں کھڑی ہیں, اس کے پاس سونا پڑا ہے, اس کے پاس, لیکن اس طرح کی اس کی زمین ہے زرعی زمین پر کب بکے گی. وہ ایسٹ جو فوری طور اس کے پاس بانڈ پڑے ہیں, کوئی ایسی چیز پڑی ہے جو اس سال بک سکتی ہے یا کیش پڑا ہے, تو وہ تو سارا لیکوڈ ایسٹ. تو اس کے پاس جتنا کیش ہے جتنے لیکوڈ ایسٹ ہیں وہ, اور پھر اسی 1 سال میں اس نے کرنٹ جو لائبلٹیز ہیں جو اس نے واپس دینے ہیں پیسے لوگوں کو, وہ دونوں طرف سے پروف ہوگا. یہ میرے پاس پڑے ہیں, اس کی بھی رسیدیں ہوگی, آڈٹ کی طرف سے کسی ایڈیٹر نے اس میں مہر لگائی ہوگی, اور یہ میں نے دینے ہیں اس کی بھی سامنے وہ ہوگی کہ اس کے جو ہے نا وہ کمٹمنٹس ہیں. اب اس کو سے مائنس کریں گے تو یہ آئے گیا ورکنگ کیپٹل. ورکنگ کیپٹل کو آپ نے 5 سے ملٹیپلائی کرنا ہے اس فارمولے میں. اچھا
پھر اس کے علاوہ کیا چاہیے آپ کو؟ لیٹسٹ آڈیٹڈ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس، بینک سرٹیفائڈ، یہ میں نے کہا فائنانس اسنیپ شاٹس اس کے لیے. لیکوڈ ایسٹس میں نے آپ کو بتایا کیش ہے، نیئر کیش انسٹرومنٹس، یا کیش ہو یا کیش کے قریب ترین، مثلا بینک بیلنس ہے، ٹی ڈی آر ہے، مارکیٹیبل سیکورٹیز ہیں جو رکھی ہوئی ہیں کسی ایکسچینج ریٹس میں. تو یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کے پاس بالکل کیش نہیں ہے تو سارا وہ لیکوڈ ایسٹ بھی بتا سکتا ہے کہ اس کو آپ جو ہے نا ایز اے ورکنگ کیپٹل، یعنی اس کو سارے اسی کو بھی لیا جا سکتا ہے. تو اس کو آپ نے 5 سے ملٹیپلائی کرنا ہے. یہ ملٹیپلائر جو ہے نا اس کو بھی آگے پیچھے آپ کے بلڈنگ ڈاکومنٹس میں ہوگا. یہ فارمولا یہ ہے 5 کا ہے. کسی بہت اس ایمرجنسی میں، یعنی قرآن کا لفظ نہیں ہے، اس کو بہت یونیک پروجیکٹ میں آگے پیچھے بھی ہو سکتا. لائن آف کریڈٹ، لائن آف کریڈٹ وہ ہوتی ہے جو بینک کا، اس کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن بینک نے اس پہ اعتماد کیا پرانے بزنس کے طور، تو بینک آپ کو کہتے ہیں کہ میں اس پروجیکٹ کے لیے اتنے پیسے دے سکتا ہوں. یہ لائن آف کریڈٹ، وہ بھی اس کے ایسٹ میں آپ شو کریں گے کہ اوور مطلب ہے وہ ہے. اچھا، پھر کرنٹ کانٹریکٹ کمٹمنٹس، جو اس نے ابھی جو کانٹریکٹس چل رہے ہیں اس کی جو کمٹمنٹس ہیں جس پہ ابھی اس نے پیسے خرچ کرنے ہیں، اس میں پھر یہ ہے کہ ہونا تو یہ چاہیے کہ اسے جتنے پیسے سامنے خرچ کرنے ہیں وہ سارے ڈیڈکٹ کر لیے جائیں نا، وہ مائنس کر، لیکن یہ تھوڑی گنجائش تھی کہ اس کا 40% لیتے ہیں، اس کی کرنٹ کمٹمنٹس کا صرف 40% ڈیڈکٹ کر لیں. بڈ پرائس اس کی اپنے جو اس نے ٹوٹل بڈ پرائس اپنی ساری فائنل کر کے دی ہے ارتھمیٹک، تو یہ فارمولے میں آپ نے ڈالنا ہے. تو یہ فارمولا آپ کو ان چیزوں میں ہیلپ کرے گا جو میں نے لکھی ہے. اب مثلا اس کی ایک ایگزامپل میں نے دی ہوئی ہے کہ آپ کے پاس ٹینڈر اماؤنٹ جو ہے نا 500 ملین کا ہے، تو بڈر کی پرائس، اس نے جو آپ کو پرائس جمع کرائی ہے خود بڈ میں 480 ملین کی. ورکنگ کیپٹل اس نے دکھایا آپ کے پاس کہ 40 ملین ہے. پروجیکٹ اسپیسیفک لائن، کریڈٹ لائن جو اس کو بینک دے رہا ہے وہ 60 ملین ہے. کرنٹ کمٹمنٹس جو ریمیننگ ویلیو ہے کرنٹ کمٹمنٹس کی وہ 300 ملین ہے. تو آپ کمپیوٹ کیسے کریں گے؟ آپ نے 480 ملین، ورکنگ کیپٹل آپ کا 40 ملین تھا، اس کو آپ نے 5 سے ضرب دیں گے 200 ملین ہوگی. 200 ملین اس کو بینک دے رہا ہے، وہ سارے کا سارا اس کے ساتھ جمع کر لیں گے. کتنا ہے؟ نہیں لیٹر آف کریڈٹ کتنا ہے؟ 60 اور 200 جمع کریں گے 260 ملین ہو گیا. اور جو کمٹمنٹس تھی 300 اس میں 40% نکال دیا تو آپ کے پاس آ گیا 260 ملین. اور اس سے آپ نے نکالنا کیا ہے 120 ملین جو کمٹمنٹس ہیں، اس کا 40% نکالنا 120 ہو گیا 300 کا، تو آپ کو 140 ملین رہ گئے. تو بڈ کیپیسٹی کتنی رہ گئی آپ کے پاس؟ 140 ملین. اب بڈ کیپیسٹی اور بڈ پرائس آپ کی کتنی ہے؟ 480 ہے، تو بڈ کیپیسٹی سے کم ہے، فیل ہو گیا. تو اب اس بڈر کو آپ یہ سارا فارمولا لکھ کے اپنا وہ کر دیں، ایوالویشن رپورٹ بنائیں گے تو اس کو اس بنیاد پہ فیل کریں گے. اب اس نے چاہے اس کی 5-6 بڈر ہے لیکن اس کی پرائس کم بھی ہو پھر بھی یہ فیل ہو جائے گا اس چیز سے. اچھا، ایڈجسٹمنٹ فار ارجنٹ اسپیشلائز پروکیورمنٹ، اگر کوئی اس طرح کے اسپیشل پروجیکٹس ہوں یا مطلب میں نے کہا اسپیشلسٹ فارم، تو اس میں پھر آپ ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں. ایڈیشنل کوالیفیکیشن، اچھا اس کے بعد کچھ یہ تو 2 ہو گئی. ایک آپ نے تجربہ مانگا تھا وہ بھی آپ نے کہہ دیا، ایک آپ نے فائنینشیل کیپیسٹی مانگی تھی وہ بھی آپ کو تینوں ٹولز بتا دیے کہ یہ 3 ٹولز ہیں. ایک آپ کو جو پہلا ٹول ہے وہ ہمیشہ استعمال کیا ایوریج کنسٹرکشن ٹرن اوور، دوسرا ٹول کبھی استعمال کر رہا ہے وہ تھم رول والا چھوٹے اس میں، تیسرا ٹول ہائی کمپلیکس پروجیکٹ کے لیے، اور بہت ہائی کمپلیکس پروجیکٹ تینوں ٹول اکٹھے بھی استعمال کریں، تینوں کے جیسے ابھی ہم نے 3 اکٹھے لے کر ہم اس کو استعمال کریں. تو اچھا اس کے بعد ایڈیشنل، اس کے علاوہ آپ کی مرضی ہے جتنے بھی ٹول آپ بنا دیں. وہ مثال کے طور پر ہم بناتے کی ٹیکنیکل پرسنل، اس میں ہم منیمم رینج رکھتے ہیں کہ پروجیکٹ مینیجر، مٹیریل انجینئر، سرویر، یہ جو کوالیفیکیشن اس کے CV جمع کرائے اور ان کا کنسنٹ بھی جمع کرائے کہ میں اس پروجیکٹ پہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں. اسی طرح آپ اس کے اسینشیل اکوپمنٹ ہیں وہ بھی آپ لسٹ دے سکتے ہیں کہ یہ اکوپمنٹ ایکسکیویٹر، ڈوزر یہ آپ کے پاس ہیں. اس میں یہ رعایت ہے کہ وہ آپ کے اپنے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، اپنے نہیں ہے تو اپنے رینٹ اور لیز پہ لیے تو لیز والا ایگریمنٹ دکھا دیں بس، ٹھیک ہے کہ یہ آپ لیز پہ لے سکتے. تو یہ بھی آپ دے سکتے. اس طرح لیگل جو ہے نا وہ ایلیجیبلٹی ہے، رجسٹریشن ہے، جیسے آپ کا PC لائسنس ویلڈ ہو کنٹریکٹر کا اور اس کی کیٹیگری اس میں مینشن ہو، آپ کا NTN ٹیکس نمبر اس میں ہے وہ بھی ضروری ہو. اور اس طرح ایک ہے کہ نان کنفلکٹ آف انٹرسٹ کا مثال کے طور پر ایک فارم ہے جو آپ نے مطلب ایسا نہیں کہ ادھر وہ کہتے ہیں نا کہ بھئی آپ ہمارے یعنی یہاں پہ کنسلٹنٹ ہو اور دوسری طرف سے آپ کنٹریکٹر ہو، یہ اس کو کہتے ہیں کنفلکٹ آف انٹرسٹ. یہ بھی آپ نے کہ میرا اور کوئی
اس سے واسطہ نہیں، صرف کنٹریکٹر ہوں۔ اسی طرح آپ جو ہے نا مطلب ہے کوئی لیٹیگیشن چل رہی ہے، بلیک لسٹ آپ نے ہو چکے ہو، یہ ساری چیزیں آپ کہہ سکتے ہیں۔ لیٹیگیشن کا میں نے لکھا کہ آپ نے کوئی وہ کیا ہوا ہے، مطلب ہے عدالت میں کیس چل رہا ہے، تو وہ بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یار یہ اس کا یہ مسئلہ ہے، اس سے بھی اندازہ ہو جائے کہ کام کا بندہ ہے یا نیچڑ بندہ ہے۔ باقی آپ ہیلتھ سیفٹی والے بھی کہہ سکتے ہیں، ریکوائرمنٹ آپ کا پرانا کیا تھا، کوالٹی مینجمنٹ سسٹم یا ISO 9001، یہ آپ نے اکثر سنا ہوگا نا، ISO 9001 یہ کیا چیز ہوتی ہے؟ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ آرگنائزیشن کے نمبر ہے 9001۔ یہ فیکٹریاں بھی کرتی ہیں، دوسرے لوگ بھی کرتے ہیں۔ یہ صرف یہ کسی بھی فیکٹری، کسی بھی ادارہ، کسی بھی کنسلٹنٹ، کسی بھی کنٹریکٹر کو انٹرنیشنل انسپیکٹر آ کے بتاتے ہیں کہ یہ اس کا جو مینجمنٹ سسٹم ہے وہ صحیح ہے، کوالٹی مینجمنٹ سسٹم، یہ اس کی سرٹیفکیٹ ہے۔ اچھا، اسی طرح آپ جوائنٹ وینچر اور کنسورشیا اس کو بھی دیکھ لیں۔ اسی طرح آپ جو ہے نا ٹپیکل ایلوکیشن رولز، اب ایلوکیشن رول میں پھر بتا رہا ہوں کہ سملر کنٹریکٹ ایکسپیرینس ہے تو 35% آپ کا، یعنی اس طرح کے ہمارے سیم پروجیکٹس کا 35% وہ کر چکو۔ ایوریج اینول ٹرن اوور ہے تو مطلب ہے وہ جو ہے نا ٹوٹل ریکوائرمنٹس، اگر کنسورشیم ہے نا اس میں جو لیڈ والا بندہ ہے اس کا 40% ٹوٹل ریکوائرمنٹ سے زیادہ ہو۔ ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ نے ایوریج اینول ٹرن اوور ایک کمپنی نہیں کر سکتی ہے تو وہ 3-4 ملا کے کرتی ہے، اس کا بھی فارمولہ ہے۔ پھر اگر آپ 3 کمپنیاں دے رہی ہیں تو آپ میں ایک لیڈ ہوگا، 2 ممبر ہوں گے، تو اس میں پھر یہ ہے کہ اگر آپ ایوریج ٹرن اوور پورا کرتے ہیں تو لیڈ والے کے 40% ہونے، باقی کا 25% ہونا چاہیے۔ اسی طرح یہ میں نے کیا ہے کہ ورکنگ کیپٹل جو ہے نا یہ بھی کمبائنڈ یوز ہو سکتا ہے اور پہلا بھی کمبائنڈ جو ہے، لیکن یہ ایوریج ٹرن اوور کا یہ فرق وہ ضروری ہے۔ اچھا، تو اس میں جے بی ایگریمنٹ جو آپ کے سامنے ہے تو اس میں یہ چیک کرنا ہے کہ پہلے آپ آئیڈینٹیفائی کریں میں لیڈ کون ہے، پھر اس میں یہ جوائنٹ اینڈ سیور لیبلٹی فارم ضرور ہونا چاہیے۔ یہ ادھر لکھا ہوا ہے کہ از کلاس ریکوائرڈ بائی موسٹ پبلک ایجنسیز، موسٹ پبلک ایجنسی نہیں، یہ لازمی ہونا چاہیے کہ ہمارا اگر ایک بندے سے غلطی ہوئی آپ تینوں میں سے تو آپ تینوں اس کے ذمہ دار ہوں گے کریکٹ کرنے کے لیے۔ اسی طرح پرسنٹ شیئر آف ورک بھی آپ کے سامنے ہو، ڈسٹریبیوشن، وہ فارم پتہ ہو کہ یار اس کے اتنے شیئر ہیں، اتنے شیئر ہیں۔ اچھا، اس طرح وہ باقی میتھڈ بھی ہے۔ اسٹیپ بائی اسٹیپ کوالیفیکیشن ایویلویشن پروسیجر، آپ نے پہلے جو ہے نا میں نے جیسے پہلے کا اسٹیپ 1 آپ کا تھا ریسپانسونیس، آپ نے چیک کیا، اس میں نے یہ بتایا کہ یہ چیزیں ضروری چیک کر لیں تاکہ آپ ریجیکٹ کریں یا اس کو آگے بڑھائیں۔ پھر اس کا ڈیٹا آپ دوسرے سارا ڈیٹا لے لیں، یعنی بیڈر کی جو ہسٹری جو ہے اس کی شیٹیں علیحدہ بنا لیں، یعنی آپ نے سارا ڈیٹا جو ہے نا ایک ڈیٹا فارم ہے، پہلے فارم چیک کر کے جو وہ تھے بڈ سیکورٹی وغیرہ اس کی فارم وغیرہ چیک کر کے ایک سائڈ پہ رکھ دی۔ دوسرا سٹیپ کیا کریں، اس کے جتنا ڈیٹا دیا ہو نا اس کو ایکسل شیٹ میں ڈال دیں، صرف ڈیٹا لے کے ڈال دیں، آپ نے کرنا کچھ نہیں ہے۔ تیسرا سٹیپ آپ نے کیا کرنا ہے، اب آپ نے ایکسپیرینس تھریش ہولڈ جو اس نے ڈیٹا دیا ہوا ہے نا تو اور جو آپ کے اس میں ITB میں ہے تو آپ ایک ٹیبل بنائیں، اس کے ایکسپیرینس اس کے ایکسپیرینس آپس میں چیک کریں۔ چوتھا سٹیپ کیا کریں، اس سے جو فائنانشیل آپ کو دیے ہوئے ہیں جو آپ نے کیلکولیٹ کیا اس کو اور آپ کو جو چاہیے اس کے ساتھ آپس میں چیک کریں۔ پانچواں سٹیپ کیا ہے، جو مینڈیٹری کرائٹیریا PC لائسنس وغیرہ وہ چیک کریں۔ چھٹا کیا کریں کہ ریکارڈ کلیریفیکیشن، مطلب ہے اچھا یہ آپ بات ہے اگر الاؤڈ ہے تو آپ کلیریفیکیشن اس سے مانگ سکتے ہیں، کوئی بات ہو تو جس بیٹر ہے اس پہ یہ خیال رکھنا کہ ایسا نہ ہو کہ کلیریفیکیشن کے بہانے وہ کوئی نئی چیز آپ کو دے دے اور آپ پھر اس کو ایویلویشن لیں، ایویلویشن اسی پہ جو اس نے دیا ہوا ہے، لیکن کوئی چیز کنفیوژن کیا ہے تو آپ اسے پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کی بڈ میں یہ چیز آپ کنفیوز، یہ ذرا اس کو واضح کریں، یہ نہیں ہے کہ مزید اس میں پھر بڈ کے بعد ایڈ کریں نا۔ تو اس کے بعد ساتواں سٹیپ آپ کیا کریں، کوالیفیکیشن سمری ٹیبل بنائیں۔ تو اس کے بعد ہے کوالیفیکیشن ایویلویشن میٹرکس، یہ میں نے بنایا ہے کہ آپ کا بیڈر ہے نا تو بیڈر اے، بیڈر بی، بیڈر سی ہے، آپ دیکھیں 35% ہے کہ نہیں، مثلا ایک کا جو ہے نا وہ یس ہے، دوسرے کا یس ہے، تیسرے کا نو ہے، سکور بھی آگے دیا، ہم نے یہاں سکورنگ نہیں کی لیکن سکور بھی دیا ہوتا ہے کہ اگر سکورنگ کرنا چاہے 42% ہے۔ ایوریج ٹرن اوور جو ہے وہ آپ دیکھ لیں کہ اس میں 2 پاس ہے 1 فیل ہے بٹ کے، یہ یعنی اسی طرح میں نے جو پچھلی بات کی اس کا آپ کو ٹیبل بنا کے دی کہ اب اس طرح 3 بیڈرز کو کر لیں گے۔ میں نے ایک چھوٹا سا شاید کیس بھی کیا ہوا ہے نا کہ سینیارو آپ کو بلڈ کیا کہ 500 ملین کا مثال کے طور پر ایک وہ ہے تھریش ہولڈ آپ کا دیا ہوا ہے، تو اس کا 1 سملر پروجیکٹ اس کا یعنی یہ آپ کی ضروریات ہے کہ آپ 35% ٹینڈر اماؤنٹ 3 سال میں ہونا چاہیے، ایوریج ٹرن اوور 150%، جیسے پہلے میں نے کہا، اور بڈ کیپیسٹی جو ہے بڈ پرائس سے زیادہ ہو تو آپ نے پھر کیا کرنا ہے، تینوں بڈر کا دیکھ لیں، بڈ پرائس
سب سے کم کس نے دیے؟ بڈر اے نے 480 ہے نا، یہ 505 ہے 503 ہے، یہ والا بڈر اے والا کہتے کہ میں 480 ملین میں کر دو. ایسا نہ ہو کہ 480 ملین دیکھتی آپ کی بچے کھیل جائیں نا کہ بس ٹھیک ہے اس کو دے دو، ایسا نہیں ہے. بلکہ آگے لارجسٹ سیملر کنٹریکٹ ان پیریڈ، اب اس میں لارجسٹ سیملر جو ہے وہ یہ پڑے ہوئے ہیں، سرٹیفائیڈ پیمنٹس جو ہیں وہ سب کی یہ پڑی ہوئی ہیں، ورکنگ کیپٹل یہ پڑا ہوا ہے. یہ اب آپ چیک کرتے ہیں ایکسپیرینس، تو ایکسپیرینس کے تھریش ہولڈ میں جب آپ دیکھتے ہیں تو اے والا بھی پاس ہے، بی والا بھی پاس ہے، سی والا کمزور ہے، وہ ایکسپیرینس کے اس میں تھریش ہولڈ میں نیچے اتر گیا جو پرانے اس کے ہوتے. پھر آپ ایوریج ٹرن اوور کو دیکھتے ہیں تو 900/3. اب 900 جو ہے نا وہ آپ کے پاس ہے اگر 3 سال کا پیریڈ ہے، آپ دیکھیں کہ 3 سال ہے یا اسکیل میں، جیسے پہلے کہا کہ 1 سال کا، تو اس کو بھی آپ چیک کر لیں. تو باقی بی کا آپ دیکھ رہے ہیں ایک پاس ہے ایک فیل ہے. اچھا بٹ کیپیسٹی اس فارمولے میں آپ ڈالیں گے، تو اب اس فارمولے میں ڈال تو وہ اے والا جو تھا نا 480 والا وہ دیکھو یہاں فیل ہو گئی ہے، اور بی والا ہے وہ پاس ہو گیا، سی والا فیل ہے، تو ہمارے پاس بڈر بی بچا ہے اس فارمولے کے بعد. ٹھیک ہو گیا. تو باقی یہ کہ ڈاکومنٹیشن آپ یہ لازماً اپنے پاس رکھیں، کیونکہ بعد میں 2 سال بعد بھی آڈٹ آپ پہ آ سکتے ہیں. تو آپ نے ایک فائل بنانی ہے جس میں یہ چیزیں آپ نے سنبھال کے رکھنی ہے بڈ کے ٹائم کی. حیدر زمان خان کہ آپ کی کاپی آف آل بڈ جو ہوں، بڈ اوپننگ کے منٹس اس میں شامل ہوں، رسپانسنس چیک جو ہوا ہے وہ اس میں شامل ہو، کلیریفیکیشن لیٹر جو آپ نے سینڈ کیا رسپانس وہ اس میں ہو، کیلکولیشن شیٹ جو آپ کے وہ کنٹریکٹ انجینئر نے کیا وہ پڑھی ہو، اور آپ کی ایولیوشن رپورٹ جو ہے نا اور اپروول کمپیٹنٹ اتھارٹی سے جو آیا وہ بھی، یہ سارا ایک قسم کا آپ کے علیحدہ فولڈر میں پڑھو. اور پھر اس کے بعد آڈٹ کی، یعنی آڈٹ ٹپ اس میں یہ ہے کہ ایولیویٹڈ بائی، جس آدمی نے ایولیوشن کیا نا اس کا، وہ تو بعد میں کمپنی چھوڑ کے چلا جاتا ہے نا، آڈٹ والے تو آ کے پوچھتے ہیں، تو اس آدمی کی اسٹیمپ، سائن اور ڈیٹ جس نے ایولیوشن کی. سلیم جاوید نے ایولیوشن کیا، بعد میں سلیم جاوید نہیں ہے، اس کا وہ سائن ہے وہ ڈیٹ پہ ہو، تاکہ اتنے حد تک وہ رہی، اور باقی اس کے بعد کسی اور نے پھر کیا تو وہ پھر دوسرا ہو. میں نے یہاں پہ لکھا ہے کامن مسٹیکس بائی ینگ انجینئرز نا، تو اس میں بس یہ آپ پڑھ لیں کہ اس میں یہ کام ہے، نماز کا ٹائم بھی ہونے والا ہے، تو اس میں یہ دیکھ لیں کہ یہ آپ میں ہو جائے. عام طور پہ ٹوٹل پیمنٹس اور اینول ایوریج آپس میں مکس ہو جاتے ہیں، بعض اوقات ان سائنڈ بینک لیٹر ہوتے ہیں، اور مطلب بغیر ڈیٹ کے کریڈٹ کمٹمنٹس ہوتی ہیں، وہ آدمی دیکھ لیتا ہے. یہ میں آگے ایک مثال بھی دیا نیکجر میں. اچھا کرنسی اگنورنگ بھول جاتی ہے، یا بیڈر جو ہے نا وہ اچھا کلیریفیکیشن کے دوران وہ نیا کوئی ایکسپیرینس یا کوئی اور چیز وہ بڑھا دیتے ہیں، ہم اس کو لے لیتے ہیں. اچھا جے وی کے جو پورشنز ہیں وہ ہم نہیں چیک کر لیتے ہیں، تو یہ ہو جاتا ہے. تو پریکٹیکل ٹول کیا ہے اس میں؟ ایکسپیرینس ویریفیکیشن فارم ہے، فائنانشل سنیپ شاٹ یہ آپ دیکھ لیں گے سارے، رسک فلیگ رجسٹر. اس میں تھوڑا مطلب جب چیک کرو تو وہ جو اسٹیکر نہیں ہوتے پیلے اسٹیکر، وہ آپ ہر صفحے پہ لگاتے جائیں، اس کے اوپر لکھتے ہیں کہ یہ ذرا اس میں کوئی مسئلہ ہے، یعنی ایک ہی وقت میں سارا نہیں ہو سکتا، 2-3 چکر آپ کو لگانے پڑیں گے کمپیریزن کرنے کے لیے، تو آپ کے پاس وہ صفحہ موجود ہو. تو کلیریفیکیشن لاگ ہو گیا، تو یہ فارمولہ بھی آپ کے سامنے. یہ آپ دیکھیں میں نے اس میں کیا کیا ہے، اس میں یہ وابٹا کی سینٹرل جو کمیٹی ہے اس نے جو ہمارا وہ تھا ایولیوشن ہم نے کی تھی، اس پہ انہوں نے کچھ نکات نکالے تھے کہ آپ سے ایولیوشن غلط ہو گئی ہے. پھر ان کے نکات میں کچھ ٹھیک تھے کچھ غلط تھے، تو جو ان کی طرف سے مسٹیک کر لی تھے اس کا پھر میں نے جواب لکھا تھا کہ یہ آپ نے یہ غلط کیا، اور کچھ ان کے ٹھیک تھے تو ہم نے ایکسپٹ کیا. تو وہ جو نکات انہوں نے کیے تھے، میں نے نام تو نہیں لیا کون سا پروجیکٹ ہے، ویسے مثال کے طور پر وہ نکات بھی میں نے نیکجر میں دیے اور اس کا رسپانس بھی دیے، تاکہ آپ جو ہے نا نیکجر میں جا کے وہ دیکھ لیں کہ کس طرح ہوتا ہے اعتراض آڈٹ کی طرف سے اور کس طرح اس کا رسپانڈ ہوتا ہے، وہ بھی آپ کو سامنے ہو جائے. تو اب آپ کا جب یہ ہو گیا، لوئسٹ ایولیویٹڈ بڈ بھی آپ کو مل گیا، رسپانسو بھی ہے، کوالیفائڈ بڈر بھی مل گیا، تو نیکسٹ سٹیپ پہ اب کیا ہے؟ جب یہ سارا کام ہو گیا تو نیکسٹ سٹیپ کیا ہے؟ اب آپ نے کنٹریکٹ ایوارڈ. تو جب ایوارڈ کریں تو بہت سارے لیٹرز ہیں نا، پرفارمنس سیکورٹی اور یہ ساری چیزیں، یہ ہم نیکسٹ جب ہم چیپٹر میں پھر یہ ڈسکس کریں گے کہ پھر ایوارڈ کے ٹائم پر کیا کیا ہم نے لکھ رہے ہیں اور کیا کیا ایگریمنٹ کرنا ہے اور کیسے چلنا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. السلام علیکم.